هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ فرمایا ان کچھ لوگ ایسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پہ جانے لگے تو کچھ منافقین نے، جو منافق تھے، انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بغیر اپنی طرف سے اچھا کر کے کہا کہ ہم نے اپنے گھروں کے قریب ایک مسجد بنائی ہے، وہ اس لیے بنائی ہے کہ تاکہ کوئی معذور ہے، کوئی فلاں ہے، وہ مسجد میں، بڑی مسجد میں نہیں پہنچ سکتا تو وہ یہاں نماز پڑھ لیا کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ریکویسٹ کی کہ آپ آ کے ہماری اس مسجد میں ایک دفعہ نماز پڑھ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو ہم جلدی میں ہیں، وہاں پہ غزوہ تبوک میں جو ہے وہ جا رہے ہیں، واپسی پہ آ کے جو ہے وہ ہم نماز پڑھیں گے۔ واپسی پہ آئے تو اللہ نے اس مسجد میں جانے سے پہلے یہ آیات نازل کر دی اور حقیقت بتا دی کہ وہ مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر جو بنایا گیا ہے وہ نیک نیتی سے نہیں بنایا گیا، بلکہ وہ مسجد بھی انہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے بنائی ہے۔ فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، جنہوں نے وہ مسجد ضرار بنائی ہے، ضرار کے طور پہ نقصان پہنچانے کے لیے، وَكُفْرًا اور کفر کرنے کے لیے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے اس مسجد کو بنایا ہے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور پناہ دینے کے لیے اس شخص کو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اس سے پہلے اس کو پناہ دینے کے لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ تو وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى اور یہ قسمیں اٹھائیں گے کہ اللہ کی قسمیں ہمارا تو اچھا ارادہ تھا، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں، لَكَاذِبُونَ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے اور یہ آیات نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں بجائے نماز پڑھنے کے اس مسجد کو صحابہ کو بھیج کے گرا دیا تھا، اس کو منہدم کر دیا گیا تھا، اس کو ختم کرا دیا گیا تھا۔ یہ مسجد کچھ منافقوں کی طرف سے بنائی گئی تھی، جس میں وجہ اللہ نے بیان کی ہے، مسجد بنائی ضرار، کفر، تفریق، ارصاد، چار چیزیں بیان کی، تکلیف دینے کے لیے، کفر کرنے کے لیے، مسلمانوں اور مومنوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مخالف ہے اس سے پہلے اس کو پناہ دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور قسمیں اٹھاتے ہیں ہمارا ارادہ تو اچھا ہے، اللہ نے کہا انہم لکاذبون یہ جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے۔ تو یاد رکھ لیں، کوئی انسان جب ظاہراً مسجد ہی کیوں نہ بنا رہا ہو، لیکن مسجد کے پیچھے ارادے غلط ہوں تو وہ مسجد اللہ کا گھر نہیں ہوتا۔ جب مسجد کے پیچھے ارادے غلط ہوں تو وہ مسجد اللہ کا گھر نہیں ہوتا، بلکہ وہ نافرمانی کی جگہ بن جاتی ہے، وہ مسجد ضرار بن جاتی ہے۔ جن مسجد کا مقصد مسلمانوں میں فرقہ واریت پیدا کرنا، مسلمانوں کے اندر کفر پیدا کرنا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا اور اللہ کے رسول کے مخالف لوگوں کو پناہ دینا، اگر یہ مقصد ہے تو وہ مسجد ضرار ہے، اس مسجد کو گرا دیا جائے، اس کو منہدم کر دیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقوں نے غزوہ تبوک کے موقع پہ بنائی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک پہ واپسی آ کر ان آیات پہ نازل ہونے کے بعد اس مسجد کو گرا دیا گیا تھا۔